قریب آؤ، قریب آ جاؤ. جتنے مل مل کے بیٹھو گے، قریب آؤ گے، اتنا اللہ کی رحمت تمہیں لے لے گی. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے بندوں کو اللہ اپنا مقرب بناتا ہے. السابقون السابقون اولئک المقربون، کہ جو لوگ دین کے کاموں میں اور بھلائی کے کاموں میں پہل کرتے، سبقت کرتے، آگے بڑھتے ہیں، یہی لوگ اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوں گے. اسے جن بھائی کو کوئی عذر نہیں ہے، مائک کی وجہ سے آپ دور نہ بیٹھیں، آپ کو قریب آنا چاہیے، اللہ کے دین کی نسبت پر آگے بڑھنا چاہیے. آپ کو یہاں بھی بات سننے ملے گی، اس لیے آگے آ جاؤ، آ جاؤ. اللہ ہمیں توفیق دے، آسان فرمائے، ہمیں اپنے نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ ایمان کی مجلس میں مل مل کے بیٹھنا چاہیے. یہ جو ہمیں عادتیں پڑ گئی ہیں سنت کے خلاف عمل کرنے کی، اسے ہمیں چھوڑنا چاہیے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں ہماری عبادت کی لائن میں، عادتیں ایسی جو سنت کے خلاف ہے. جیسے نماز میں صف میں کھڑا ہونا چاہیے کندھے سے کندھا ملا کر، اور ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں دور دور. ہم جب بچے تھے اس زمانے میں پڑھتے تھے تعلیم الاسلام، اس میں ہمارے استاد ہمیں بتاتے تھے کہ آدمی جب نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے دونوں پنجوں کے درمیان میں 4 انچ جگہ ہونی چاہیے. کتنا؟ ہمارا کیا ہے، چوڑے کرتے ہیں. پھر جب نماز کھڑی پھر اس کو سکڑتے ہیں، بیچ میں جگہ ہوتی ہے. پھر اگر یہ مل مل کے کھڑے ہوں تو 2 آدمی اور داخل ہو سکتے ہیں پہلی صف میں. اس لیے بھائی دوستو، کوشش اس بات کی کرو کہ ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہو، تو عمل اللہ کے قابل قبول ہوگا. ہاں، اللہ کو اپنے نبی کی ادا پسند ہے اور کسی کی نہیں. ہر چیز میں، خاص طور پر نماز جیسی عبادت میں پوچھو علماء سے کہ مولوی صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، نماز میں داخل ہونے کے لیے تو ہمیں ہاتھ کیسے اٹھانا چاہیے، کتنے اٹھانے چاہیے، کیسے اٹھانا چاہیے. ہاں، صرف تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے. کہاں باندھنا چاہیے، کیسے باندھنا چاہیے، یہ سب چیزیں. اب تو میری بیان سنتا رہے، اب تجھے وہ چھوڑ دے وہ بات، تو اپنا نقصان مت کر. ہر چیز کو علماء نے ایک چیز کھول کھول کے بیان کی ہے. ہاں، سنتیں، مستحبات. اپنی نماز میں یہ دھیان لاؤ کہ ہمارا ہر عمل سنت مستحب کے مطابق. میں نماز میں اپنے ہاتھ باندھوں تو سنت کے مطابق باندھوں، اس کو خیال رکھو، اس کو سیکھو. اور رکوع میں جاؤں تو میں سنت کے مطابق میں جاؤں. تو اب یہ کہ میری رکوع میں میرا سر، میری پیٹھ، میری سرین تینوں برابر ہے کہ کیسے ہے.
ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے ایک ساتھی نے رکوع میں یہ تینوں چیزیں سیدھی ہونی چاہیے، تو انہوں نے مشق کی اپنی رکوع کی، اور وہ جو لیول دیکھنے کی چیز وہ آتی ہے نا بوتل، وہ باقاعدہ منگا کر رکوع میں جا کر اس کو رکھوا کر پوچھا کہ کیا برابر کہ نہیں برابر، اپنے رکوع کو صحیح کیا انہوں نے۔ اچھا، ہم لوگ اپنی نمازوں میں سستی اور لاپرواہی سے نماز پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھنا، آپ اپنے دو سجدوں کو دیکھنا، ایک سجدے میں آپ نے ہاتھ کہاں رکھے ہیں، دوسرے میں کہاں رکھے ہیں، پہلے سجدے میں کیسے رکھے ہیں، دوسرے میں کیسے رکھے ہیں، بے پرواہی۔ یعنی یہ دھیان کہ بھئی میرے دونوں سجدے سنت کے مطابق ہوں اور میں اپنے ہاتھ ایسے رکھ کر نماز پڑھوں۔ کم سے کم آدمی نماز میں اتنا تو دھیان لائے اپنی نماز میں کہ میں الحمد شریف پڑھتا ہوں تو صحیح پڑھتا ہوں غلط پڑھتا ہوں، میں تسبیح پڑھتا ہوں غلط پڑھتا ہوں صحیح پڑھتا ہوں، میں سجدہ سنت کے مطابق کرتا ہوں نہیں کرتا ہوں۔ اپنی نماز میں یہ تو ہونا چاہیے۔ آدمی کو کم سے کم اتنا تو دھیان ہو کہ میں نماز میں ہوں، اور اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ آدمی سوچے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایسے یہ میں دوست ایمان کی مجلسیں ہیں، ایمان کی مجلسوں میں آدمی پہلے سے ہی سنت کے مطابق بیٹھنے کی کوشش کرے اور آگے آئے۔ اگلی صف کا ثواب زیادہ ہے دوسری صف سے۔ اس کے معنی ہے کہ ہر عمل میں پہلے آنا یہ ثواب زیادہ رکھتا ہے۔ آدمی دنیا کے 2 پیسوں کے لیے کتنا کیا کیا کرتا ہے، زیادہ ملے تو یہ نیکیاں تو میرے دوستوں جب قیامت کے دن جائیں گے تب پتہ چلے گا۔ ایک نیکی اگر کم ہوگی، ایک اپنی پورے محشر میں پھر لے گا، لیکن ایک نیکی کوئی نہیں دے گا اس کے۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ شان نے قرآن میں اس بات کو کہا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ اے لوگوں یاد رکھو جو اللہ نے کہا ہے، جنت جہنم آخرت یہ سب بالکل حق ہے، ایسا ہے ہی ہوگا، یوں نہیں ہے۔ اور ہم سب کو مرنا ہے، اور ہم سب رات دن دیکھتے ہیں جو مرتا ہے اس پر کوئی رحم نہیں کھاتا، اس کے بچے، اس کی اولاد، اس کے خاندان کے لوگ، اس سے محبت کرنے والے، یہ سب کے سب بالکل قبر میں رکھ کر آتے ہیں۔ ہاں، اور پھر ہم کو مٹی ڈال کے دبا کر آتے ہیں۔ ہاں، آگے سوچے آپ کیا ہوگا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ہم سوچتے نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے میرے دوستوں۔ موت سے پہلے اپنے کو بنانا اس قابل، اور اپنی زندگی کو کہ موت کا دن ہمارا اللہ کی ملاقات کا دن ہو، اور ہمارا دل اندر سے روح اللہ کی ملاقات کا شوق، اس کو اللہ کی ملاقات کا شوق ہو۔ ہاں،
بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا جب قریب آیا تو ان کی بیوی اپنے شوہر کی جدائی میں رونے لگی. تو بلال حبشی نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں روتی ہو؟ تو بیوی نے کہا کہ آپ کی جدائی میں روتی ہوں. تو بلال حبشی خوشی کے مارے کہنے لگے واہ تربا واہ تربا، ارے کیا مبارک ہے، کیا خوشی کی بات ہے. غدن نلقا محمدن واحبا، ارے ابھی موت آئی اور ابھی قبر میں گئے اور اللہ کے نبی اور صحابہ کی ملاقات ہو جائے گی، ہماری دوست مل جائیں گے سب. ہاں، اپنی زندگی ایسی بنانے کو کہا جا رہا ہے. تبلیغ کی محنت میں ہم سب سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت دے کر گئے ہیں، اس محنت میں اپنی ترتیب بنا کے اپنی جان مال لگاؤ، جس محنت کے نتیجے میں اللہ تمہیں وہ ایمان دے گا جو ایمان وہ چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ زندگی دے گا وہ چاہتا ہے. اور جب وہ زندگی گزار کر ہم دنیا سے جائیں گے تو موت کا دن ہمارا عید کا دن ہوگا. کون سا دن ہوگا بولو؟ ارے بولو، عید کا دن. ہاں، اللہ تعالیٰ شان اس امت پر بڑا مہربان ہے. اس وجہ سے اس نے ایسے اعمال دیے ہیں آسان، جن اعمال کو اگر ہم فکر کے ساتھ ان اعمال میں مشغول کر دیں اپنے آپ کو، تو پھر میرے بھائیو اللہ تعالیٰ شان ہو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیتا ہے ان بندوں کو. اپنے کو بنانے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ایمان بنانا. ایمان اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز ایمان اللہ نے مطالبہ کیا ایسا اپنا ایمان بنانا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ ایسا ایمان بناؤ اور ایسا ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ کا ایمان تھا. وہ ایمان بالغیب تھا، غیب کا یقین. اور غیب پر انہوں نے اتنی محنت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ شان ہو وہ اپنے سامنے اللہ کو دیکھتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ، ارے حارثہ صبح کیسے ہوئی؟ تو صحابی کہتے ہیں صبح تو میری اس حال میں ہوئی کہ میں مومن ہوں، ایمان کی حالت میں میری صبح. اصبحت مومن حقا، حقیقی مومن میں کہ صبح ہوئی میری. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لکل قول حقیقہ فما حقیقت ما تقول. ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے. تم نے دعویٰ کیا مومن حقیقی تمہاری صبح ہوئی ہے، تمہاری اس بات کی دلیل کیا ہے؟ فما حقیقت ما تقول. تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ازمعت نہاری واسحرت لیلی وکانی الی عرش ربی بارزا وکانی انظر الی اہل الجنت یتزاورون وإلی اہل النار یتابعون. کہ حضور میں دن میں روزہ رکھتا ہوں، دن میں روزہ رکھتا ہوں، ازمات و نہاری، پیاسا رہتا ہوں، روزہ رہتا ہوں. وہ اسحرت لیالی، اور رات کو اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، رات کو جاگتا ہوں، عبادت کرتا ہوں اللہ کی. اور
میرے اندر کا حال یہ ہے وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، اور میں اللہ کو اس کی عرش پر بالکل اپنے سامنے دیکھتا ہوں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا. آپ نے دیکھا ہوگا آدمی کو اپنے جس بچے سے محبت ہوتی ہے، وہ بچہ نہیں ہوتا لیکن اس کو اپنے سامنے دکھتا ہے. بچہ آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، اپنے سامنے اللہ کو اپنے عرش پر دیکھ رہا ہوں. وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ، اور میں جنت والوں کو دیکھتا ہوں کہ جنت والے ایک دوسرے کو ملاقات کر رہے ہیں. جنت میں ہوگا، اللہ میں نصیب فرما دے. جنت جانا ہے نا؟ ارے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ جانا ہے. ہاں، تو اللہ کے نبی جنت کا راستہ لے کر آئے اور وہ محنت لے کر آئے ہیں، اس میں لگو. اس دنیا کی کمینہ کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کرنے سے وہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے دنیا کے ہر انسان کو اس دنیا کی حقیقت سمجھائی. یہ دھوکے کی جگہ ہے، اور جنت کا راستہ ایمان اور اعمال صالحہ کا راستہ ہے. اور اونچی سے اونچی جنت لینے کے لیے میرے والی محنت ہے. دعوت کی محنت جو ہے، اس دعوت کی محنت میں جو اپنے آپ کو لگائے گا، تھکائے گا، اللہ اسے اونچی سے اونچی جنت دیں گے. ہاں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے کی محنت کرنے والے کو اللہ قیامت کے دن 25 لاکھ حوروں والی جنت دیں گے. حق ہے. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حور کی جو تعریف کی ہے اور حور کو جو پہچان کروائی ہے کہ جنت کی حور اتنی حسین اور خوبصورت ہوگی، اللہ نے اسے اتنی خوبصورتی دی ہوگی کہ اس کا دل جو ہے اندر ہوگا اور باہر اس کے جنتی کو دیکھے گا کہ اس کے دل میں اس کی محبت ہے. جب جنتی جنت میں جانا شروع کرے گا تو اپنی جنت کے دروازے پہنچے گا تو جنت کی حور اس جنتی کے انتظار میں کھڑی ہوگی اور اپنے دونوں ہاتھ جنت کے دروازے پر رکھ کر انتظار کر رہی ہوگی. یہ جنتی جب قریب جائے گا اور اس پر اس کی نظر پڑے گی تو وہ نظر یوں ہی رہے گی تعجب کے ساتھ. اوہ یہ کیا ہو، اللہ نے کیا بنائی نعمتیں. تعجب سے اس کے حسن و جمال میں حیران ہو کر دیکھتے رہے گا اور دیر تک دیکھتا رہے گا. پھر وہ جو حور اس کو دیکھے گی یہ تو ہمارے اندر ہی مشغول ہو گیا ہے، تو حور اپنی جگہ چھوڑ کر اس جنتی کے پیٹھ پر ہاتھ لگائے گی. کیا دیکھتے ہو؟ ابھی اندر آؤ، اندر اللہ نے تیرے لیے اور بھی بہت کچھ بنا رکھا ہے. آؤ. جنت ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جنت کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے. اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا جو گاڑا ہے سیمنٹ جو ہے وہ مشک عنبر ہے. لبنۃ من ذهب ولبنۃ من فضة وملاطها المسك.
کہ جنت کی ایک ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک اینٹ سونے کی ہے، اور اس کا گارا مشک عنبر ہے۔ اور ہر نعمت اور ہر جی کی چاہت، انسان کی جی کی جو چاہت ہوگی اس چاہت کا انتظام اللہ نے جنت میں کیا ہے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ اس جنت میں جو کچھ تم چاہتے ہو وہ سب موجود ہے، اور تمہاری نگاہوں کو جو مناظر تمہیں بھاتے ہیں وہ مناظر خدا نے جنت میں بنا رکھے ہیں، لیکن انہوں کو ملیں گے جو موبائل میں رنڈیوں کو نہیں دیکھیں گے۔ اور جو موبائل میں خدا کو ناراض کرنے والی چیزیں نہیں دیکھیں گے۔ ہاں، جو دنیا میں حرام کو نہیں دیکھے گا اسے اللہ قیامت میں اپنا دیدار کروائے گا۔ ہاں، اس لیے کبھی ایسی جگہ گھومنے کی جگہ پر مت جایا کرو جہاں پر میرے دوستو آدمی سے گناہ ہو، ہماری نگاہ بگڑ جائے۔ جس کی نگاہ بگڑی اس کا خیال بگڑا، اور جس کا خیال بگڑا اس کا دل بگڑ گیا۔ ہاں، ایک محنت ہے، جس محنت کے ذریعے اپنے ایمان کو بنانا ہے، ایمان بنانے سے بنتا ہے۔ ہاں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ العمل، کہ ایمان کی جگہ دل ہے، کہ جب ایمان دل میں جم جاتا ہے، جگہ پکڑ لیتا ہے، تو پھر آدمی کی پورے جسم کے تمام جو اعضاء ہیں، ہاتھ پیر وغیرہ، ان تمام سے ایمانی اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ میرے دل میں کیا ہے اس کی تصدیق میرے اعمال کریں گے۔ میں کسی کو کچھ بھی کہوں لیکن میرے اعمال اس کے خلاف ہو تو اندر جھوٹی بات ہے، بیکار ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ بیوی کو کہے مجھے تجھ سے بہت محبت ہے اور روزانہ مارتا ہے، کیا کہے گی؟ جھوٹی بات ہے۔ بیوی میاں سے کہے مجھے آپ سے بہت محبت ہے اور ایک بھی بات مانتی نہیں، کیا کہو گے؟ آدمی کے عمل اس کے دل کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایمان دل میں اترتا ہے، وہ ایمان کی جگہ دل ہے، اور جب ایمان دل میں آ جاتا ہے تو پھر آدمی کی آنکھ ایماندار بن جاتی ہے، پھر یہ آنکھ غلط نہیں دیکھتی۔ آدمی کی زبان ایماندار بن جاتی ہے، یہ زبان ایمان کے خلاف بات نہیں کرتی، جھوٹ نہیں بولتی، چوری نہیں کرتی، ہاں گالی نہیں دیتی، ہاں غلط گواہی نہیں دیتی، بیکار باتیں نہیں کرتی۔ بیکار باتیں کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہاں، یہ جو ہمارے گپ سپ کی جو مجلسیں لگتی ہیں نا، کرسیوں میں بیٹھتے ہو یوں، ابھی باتیں کون سی باتیں کرتے ہو؟ کون سی کام کی بات ہو رہی ہے؟ جنت کی بات کرو۔ کرسیوں میں بیٹھو تو جنت کی باتیں کرو، اللہ کی قدرت کی باتیں کرو، اللہ کے اس قدرت کے مناظر دیکھو، کہو گے یار اللہ نے کیسا آسمان بنایا ہے، اس آسمان میں کتنے تارے ہیں، ہاں، اور کیسا خوبصورت
یہ بنایا اللہ نے. کبھی پھل کھاؤ تو پھل کھانے سے پہلے دیکھو کہ اللہ نے کیسا بنایا ہے. یہی پھل زمین میں اللہ نے پکایا ہے، اور اسی زمین میں اللہ نے موسم بھی پکائی ہے. دونوں کا رنگ الگ ہے، دونوں کی شکل الگ ہے، دونوں کے مزہ الگ ہے. کیا اللہ کی قدرت کے کیا کہنے. اس سے اندر ایمان بنے گا. ایمان کی جگہ دل ہے. حضرت یوسف فرمایا کرتے تھے کہ دل کی ایمان کی جگہ دل ہے، اور دل اندر ہے. دل اندر ہے تو اندر جانے کے راستے کون سے ہیں؟ اندر جانے کے لیے تو اندر کے جانے کے راستے یہ ہیں: آنکھ، زبان، کان اور دماغ. یہ 4 راستوں سے دل میں بات جاتی ہے، اچھی یا بری. اب سوچ لو ہمارے 4 راستے کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ اگر ہماری زبان سے اللہ کی بڑائی کو ہم بولیں گے تو اللہ کی بڑائی دل میں اترے گی. ہماری زبان سے ہم جنت کو بولیں گے تو ہمارے دل میں جنت کا شوق اندر پیدا ہوگا. ہم اللہ کی قدرت کو بولیں گے تو اللہ کی قدرت کا یقین دل میں آئے گا. اور جتنا اللہ کے ما سوا کی نفی کریں گے کہ یہ تمام چیزیں تو اللہ نے بنائی ہے اور یہ تو محتاج ہے، یہ تو اپنے وجود میں بھی اللہ کی محتاج ہیں، اور یہ نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ کی محتاج ہے. اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی ہے. میرے بھائی یاد رکھو، یہ جتنی دنیا کے اسباب ہیں، اسباب فیکٹریاں، تمہاری فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، مال ہے، پیسے ہیں، سونا ہے، چاندی، جو کچھ بھی ہے، یہ تمام اسباب ہیں. ان اسباب کی مثال ایسے جیسے خالی برتن. کیا بولو؟ خالی برتن. اور خالی برتن میں اللہ جو ڈالے گا وہ ہوگا. ہاں، یہ تمام اگر اللہ نے ان خالی برتنوں میں ہمارے لیے سکون، چین، اطمینان، عزت، حفاظت یہ اندر ڈالا ہے تو ہمارے لیے یہ حفاظت، عزت ملے گی، ہمیں سکون اور چین ملے گا ہمیں. اگر اللہ تعالیٰ اس میں پریشانی ڈالی ہے، ذلت ڈالی ہے، تو اس میں سے پریشانی نکلے گی، چین نہیں نکلے گا. لہٰذا ان چیزوں کا حد میں آ جانا یہ اصل نہیں ہے. اصل تو اللہ اس میں کیا ڈالتے ہیں وہ دیکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنا ضابطہ بتایا ہے کہ جو میرے بندے ان دنیا کے اسباب میں، چیزوں میں میری اطاعت کے ساتھ چلیں گے اور میرے حکموں کو پورا کریں گے، میں ان کی چیزوں میں ان کے لیے سکون، اطمینان اور خوشحال زندگی ڈالوں گا. وَنَعْمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جو بھی مرد ہو یا عورت اپنے ایمان کو بناتے ہوئے اور اپنے اعمال، نیک اعمال کریں گے. ہر چیز میں 2 پہلو ہے، نیک اور بد. دکان اللہ کی مرضی کے مطابق دکان کرو تو نیک ہے، اور اگر اللہ کی مرضی کے خلاف کرو تو وہ بری ہے، گناہ ہے. کپڑے ہیں، کپڑے آپ نے کپڑے بنائے لیکن اللہ کی مرضی کے مطابق بنائے، اللہ کے نبی کے طریقے پر کپڑے بنا کے آپ نے سی کر پہنے، تو یہ کپڑا آپ کا نیک عمل بنا اللہ کے ہاں.
اور ان کپڑوں سے اللہ تمہیں سکون چین دے گا، عزت دے گا. اور یہی کپڑے اگر اللہ کی اپنی مرضی کے مطابق بنائے تو یہی کپڑے گناہ ہو گئے. اور اسی کپڑوں میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر دنیا میں بھی بے چینی دیں گے اور آخرت میں عذاب دیں گے. ہر کام میں دو پہلو ہے. ہاں، ایک اللہ کی مرضی کے مطابق اور ایک اپنی مرضی کے مطابق. اپنی مرضی پر چلنا گناہ ہے اور اللہ کی مرضی پر چلنا نیکی ہے اور اللہ کی مرضی کی والی زندگی ہے وہ. اور اللہ کی مرضی والی زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ شانو دنیا میں بھی اللہ خوشحال زندگی دیں گے، چین، سکون، اطمینان. دنیا کے حالات سے آدمی ڈرے گا نہیں. یہ بھی اللہ کے ادھر ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی حالات تو آتے ہیں لیکن اللہ ان کے دل میں سکون رکھتا ہے. وہ اپنی حالات سے جو اللہ کے نیک بنتے ہیں وہ ان اعلیٰ مصیبت، وہ تو ان کے پاس تو ایمان کی بنا پر ایک ہی بات ہوتی ہے، سب کچھ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے اور میری اس میں بہتری ہے. تو انسان کے پاس ایمان آتا ہے نا تو ایمان کے راستے سے بھی اس میں اللہ کی مرضی پر راضی رہنا، یہ ایک صفت اس میں آتی ہے، اللہ کی مرضی پر راضی. اور اللہ سے زیادہ مہربان بندوں کا کوئی نہیں ہے. ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو بخار کی وجہ سے اس نے کھانا روک رکھا ہے تو کیا یہ ماں نے کھانا روک رکھا اس کو پریشان کرے؟ نہ، اس کے لیے یہی بہتر ہے. ہاں، ایسا اللہ کی طرف سے بعض بات میں پیسے آتے ہیں، بعض پیسے نہیں آتے، تو اس میں کیا شکایت کرنے کی؟ بیماری آ گئی وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، دور کون کرے گا؟ اللہ ہی کرے گا. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے علاج کرنے کا تو میں جائز طریقے سے علاج کروں گا، ناجائز والا علاج نہیں کروں گا. وہ بھی اللہ کا حکم اس لیے کر رہا ہوں، میرے نبی نے مجھے فرمایا ہے. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کرو تو صدقہ کرے گا. یہ ہر پریشانی کو دور کرنے کا اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ سے توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے. روزی حاصل کرنے کا راستہ استغفار ہے. ہمارا حال تو کیا ہے، یہاں چلنا ہے کہاں ملے گا تجھے؟ جو اللہ جو روزی دینے والا وہ تجھے کہہ رہا ہے نماز کی پابندی کر، نماز صحیح اچھی طرح پڑھ، نماز کے بعد اللہ سے تو اپنی روزی مانگ. اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جو آدمی کثرت سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ، استغفار، معافی مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ شانہ اس استغفار کی کثرت کی بنا پر ہر مشکل میں اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا اور ہر غم سے خدا نکالے گا اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن بات ایک ہی ہے کہ اللہ کے نبی کی جو فرمان ہے اس فرمان پر یقین ہو کہ جو میرے نبی کیسے ہوگا ہی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ہماری دنیا اور آخرت زندگی بنانے کا ضابطہ یہ اللہ نے اپنے احکام اور اپنی اطاعت اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں رکھا ہے.
ہم اپنی مرضی پر چلتے ہیں یا دنیا کے لوگوں کی مرضی پہ چلتے ہیں؟ ہم اللہ کی مرضی چھوڑ کر کسی نہ کسی کی مرضی پر ہم چل رہے ہیں. کہ ہمارے نوجوان بچے جتنے میرے دوست لباس پہن رہے ہیں وہ لباس اللہ کی مرضی کے مطابق تو نہیں ہے، تو کسی نہ کسی کی مرضی کے مطابق ہوگی نا. یہ لباس جن لوگوں کی فیشن ہے ان لوگوں کی مرضی کے مطابق پہن رہے ہیں. انہوں نے دنیا میں چلا اسی لیے ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ لباس آئے. تو ہم تو پتہ نہیں کس کی مرضی پر چل رہے ہیں. ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ تمام انسانوں کی مرضی چھوڑ کر ایک اللہ کی مرضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پوری کرو. بس اس کا نام دین ہے. نہ کھانے سے روکا ہے، نہ پینے سے روکا ہے، نہ کپڑوں سے روکا ہے، نہ اپنی ضروریات کو پوری کرنے سے روکا گیا ہے. سب ضرورتیں جو تمہاری ہے تم پوری کرو، لیکن تمہاری مرضی کے مطابق یا دنیا کے نادانوں کے طریقوں پر نہ کرو، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کپڑے پہنو، کھانا کھاؤ، پانی پیو، مکان بناؤ. ہاں چلو تو اللہ کے نبی کے طریقے پہ چلو، دنیا کے نادانوں کی طرح چلو اکڑ کر نہیں. ہاں وہ زندگی لانے کے لیے محنت ہے، اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اگر تمہاری پریشانیاں ہمیں دور کرنی ہے، دنیا کی پریشانیاں اور تنگیاں اور آپس کی دشمنیاں اگر یہ ہمیں ختم کرنی ہے تو اس کا سولوشن کیا ہے کہ اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے ہٹا کر اور دنیا کے لوگوں کے طریقوں سے ہٹ کر اللہ کی مرضی پر لے آؤ اور نبی کے طریقے پر لے آؤ. بس اور اس طریقے پر آنے کا راستہ کیا ہے؟ ایمان ہے. جتنا ایمان پر محنت کر کے ایمان اندر بنے گا، دل میں جتنا خوف خدا آئے گا، اتنا آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا. اور دل میں جتنا آخرت کا یقین، اللہ کی قدرت کا یقین دل میں آئے گا، اتنا آدمی اللہ کی اطاعت پر آئے گا، پھر ادھر ادھر پھانپے نہیں مارے گا. اچھا ہمارا حال یہ ہے کہ آج جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس راستے میں دنیا بھی بہت آ رہی ہے، پیسے بھی آ رہے ہیں، چیزیں، لیکن پریشانی تو جاتی نہیں ہے. پریشانی جا رہی ہے، محبت کی زندگی نہیں مل رہی، ایک دوسرے سے ہمدردی، خیر خواہی وہ تو ہے ہی نہیں. بیوی کو 500 روپے کا نہیں 5,000 کا جوڑا پہنا رہا ہے، لیکن زندگی کی جو لطف، محبت ہے، ہمدردی ہوتا ہی نہیں. تو پھر ہمیں اپنا راستہ بدلنا سے نہیں بدلنا چاہیے. ارے بولو نا. جب مسلمان اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا تھا اور اللہ نے جو اس پر ذمہ داری ڈالی تھی اس ذمہ داری کو پوری کر رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ شانہ نے اسے دنیا میں ایسی عزت دی تھی اور ایسی خوشحال زندگی دی تھی کہ دنیا کی قومیں اس کو دیکھ کر دین قبول کرتی تھی. آسان ہے. ایمان پر محنت کرو. ایمان پر محنت کرنے کے کیا معنی ہیں؟ یہ 4 راستے جو ہیں اس کو صحیح کر لو. آدمی کچھ بھی بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، جو بھی کلیکٹر بننا چاہتا ہے، جو بھی بننا چاہتا ہے، کیسے بنتا ہے وہ؟ کسی کو کلیکٹر بنانے کے لیے جنگل میں لکڑی پھاڑنے جانا پڑتا ہے نا، بلکہ یہ سب کے سب اسکول اور کالج میں اس کا کورس کرنے جاتے ہیں. اب کورس میں کیا کرتے ہیں؟ یہ 4 راستے. وہی کتابیں پڑھتے ہیں
وہی کتابوں کے لیکچر سنتے ہیں، وہی اس کی تکرار کرتے ہیں. یہ بس یہ جو ڈاکٹر میں استعمال کرتا ہے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، جو انجینئر میں جا کر اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے یہی. یہ تو الگ ہے ہی نہیں، تو کیا کرے؟ اس کو تو جسم میں لگا ہوا رہے وہ، اس لیے آدمی کو خود کو جانا پڑتا ہے. اگر گھر بیٹھے بھی کرتا ہے نا تو یہ چار راستے سے سب دیکھتا ہی ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے. تو ڈاکٹر والا ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر والا انجینئر بنتا ہے، میکینک کا میں سننے والا وہ بنتا ہے. ہاں، تو ابھی آج کل جو ہمیں اور آپ سے کہا جا رہا ہے، اپنے گھروں کو چھوڑو. کسی کا ہمارے گھروں میں اور ہمارے آپس کے ماحول میں ایمان کی محنت بھی نہیں ہے، ایمان کے تذکرے بھی نہیں ہے، آخرت کے تذکرے بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف الٹی باتیں ہیں. تو جو باتیں کرتے وہ دل میں آتی ہے، جو باتیں کرتے وہ اندر آتی ہے، جو سنتے وہ اندر آتی ہے، اور آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں وہ آتی ہے. ایمان کیسے آئے گا؟ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امت سے یہ بات مانگی ہے کہ تم اپنے ماحول کو چھوڑو جہاں تم بگڑے ہو. ہم تو اپنی سوسائٹی میں تو بگڑ ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ چوری نہیں کر رہے، یہ نہیں کر رہے، لیکن آپ کے اندر دنیا کی محبت تو آئی رہی ہے، بگڑ تو رہی ہے. غفلت تو آئی رہی ہے. اچھا چلو میرے بھائیو، معمول میں دنیا کے کام کے لیے نماز پیچھے کر دیتے ہیں. انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا میں 27 نماز میری میں چھوڑوں. چونکہ اندر نہیں، دنیا اندر آئی ہے، دنیا اور دنیا ہی کی محبت، دنیا ہی کی مہد و عظمت، ہاں دنیا ہی کی قیمت. آج دیکھو نا، ہر ایک مالدار بننے کے کچھ چکر میں ہے. ہمارے زمانے میں 20-25 سال کا بچہ تو 1000 روپے نہیں پہچانتا تھا، اور آج کے دوروں میں دوستو 20-25 سال کا بچہ لاکھوں کروڑوں کی باتیں کرتا ہے. اور ہر ایک کی دور یہ ہے، مانا ہے، اسی کی عظمت ہے. اچھا پھر مال اور تمام چیزیں آنے کے بعد زندگی میں سکون تو ہے نہیں، چین ہے نہیں، محبتیں ہیں نہیں. اب اور اسی کے تذکرے، اسی کی باتیں بھی اسی کی ہیں، رات دن عورتوں میں، مردوں میں. اب وہی سنتے ہیں، وہی بولتے ہیں، وہی دیکھتے ہیں. تو میرے دوستو دل تو برباد ہو رہا ہے، دل میں یہی چیزیں آ رہی ہیں. پھر نماز میں کہاں اس کی طبیعت لگے؟ پھر مرنا بھی آسان نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو. جن کے دلوں میں دنیا کی محبت ہوگی ان کے لیے مرنا آسان نہیں ہوگا. اور اب یہاں سے کہتے ہیں اس ماحول سے نکلو، اللہ کی راہ میں صحابہ کی طرح 4 مہینے نکلو اور ایمانی ماحول بناؤ. حضرت معاذ فرمایا کرتے تھے 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکل کر مسجد میں ایک ایمانی ماحول بناؤ کہ جس میں رات اور دن ایمان ہی کے تذکرے ہوں، ایمان ہی کی فکریں ہوں، تاکہ ہمارے دل سے اللہ کے غیر کا یقین نکلے، اللہ کا یقین اور اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، آخرت، قبر، حشر، یہ ہمارے دل میں اتر کر آ جائے. 4 مہینے پھر اپنے مقام پر آ کر ہم اس محنت کے ساتھ اپنی دنیا کے کام میں لگے. روزانہ کی ترتیب ہے، روزانہ اپنے محلے میں چل پھر کر ایمان کو بولو، اللہ کی بڑائی کو، آخرت کو، اللہ کی قدرت طاقت کو، کہ اللہ اپنی قدرت سے کر رہا ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی. اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت ابراہیم کی، خدا نے نمرود کی آگ میں اللہ نے حفاظت کی ہے. اللہ نے اپنی قدرت سے فرعون کو ڈبویا ہے.
اللہ کی قدرت کو بلا جائے، اور خدا کے غیر کو نفی کرو کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس میں کچھ نہیں ہے، نہ بیماریوں میں نہ حالات میں کچھ نہیں ہے، وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ کورونا میں مرنے والے ہوتے سب مر جاتے ہیں، سب نہیں مرے، اور جو مرے وہ بچے نہیں، انہوں نے اپنے بچانے کی بہت کوشش کی، لاکھوں روپے دے دیے۔ تو جو چیز اللہ کے ہاں لکھی ہوئی تھی وہ پیش آئی ہے۔ اس میرے بھائی میرے عزیزو، اس وقت کا بہت بڑا تقاضا ہمارا یہ ہے، ہماری اپنی مصلحت اور ہماری اور امت مسلمہ کی اور انسانیت کی میرے دوست حفاظت اس میں ہے کہ ہم اپنی ذات سے نبی والی محنت میں اپنے آپ کو لگائیں، اپنے دل کو بنائیں، ایمان بنائیں، اور اپنی زندگی کو دین پر اور نبی کے طریقے پر لانے کی فکر کریں۔ اگر ہم اس طریقے پر آ گئے تو اللہ تعالی ہمارے حالات بدل دے گا، اور پھر انشاءاللہ اس امت کی زندگی کے صحیح رخ پر آنے سے اللہ ان کی برکت سے دنیا کے اور انسانوں کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھولے گا۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، ہر مسلمان کے ذمے دو باتیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے اپنی ذات سے اللہ کا بندہ بنے۔ کیا بنے؟ بولو، ارے بولو۔ ہاں، جیسے تم اپنی ذات سے ڈاکٹر بنتے ہو، انجینئر بنتے ہو، اور کانٹریکٹر بنتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا بنتے ہو۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اپنی ذات سے میرے بندے بنو، پھر کانٹریکٹر، ٹھیک ہے؟ پھر کانٹریکٹر، میرے بندے پھر ڈاکٹر، میرے بندے پھر انجینئر، میرے بندے پھر بی ایڈ، جو بننا ہو، لیکن پہلے میرے بندے۔ یعنی جہاں بھی تم رہو میرے بندے بن کر، کیا مطلب؟ میری اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو، میرے بندے بن کر شادی کرو۔ شادی سے کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن میرے بندے بن کر کرو، اپنے نفس کے بندے نہیں۔ ہاں، اللہ کے بندے نکاح شادی کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے بات بتائی اب امت کو، اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، کہ وہ نکاح اور شادی بہت برکت والی ہوتی ہے جس میں سادگی ہو اور زیادہ تھکنا اور لوگوں کو تھکانا نہ ہو۔ اب سادگی کے ساتھ نکاح کیا کریں گے تو اللہ کے یہاں سے برکت آئے گی۔ برکت کے معنی میاں بیوی میں محبت آئے گی، میاں ان کو اولاد نیک ملے گی، ان کی زندگی میں برکت، محبتیں، الفتیں، یہ اللہ ڈالے گا، یہ سب برکت میں ہے۔ اور اگر اللہ کی مرضی کے خلاف اگر شادی کی ہے تو شادی نکاح تو ہو جائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی، پھر لڑائیاں ہوگی، محبتیں نہیں، اولاد نافرمان آئے گی، زندگی میں تنگی آئے گی۔ کیوں؟ برکت نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، نکلنا ضروری ہے اپنے ماحول سے، اللہ کی راہ میں نکل کر اپنے حال پر ہم رحم کھائیں، نبی والی محنت کریں۔ وہ اللہ کے نبی نے 4 اعمال جو بتائے ہیں، دعوت اللہ، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ 4 اعمال نبوت ہیں۔ اللہ کی راہ میں نکل کر، اور مسجد جو ہے یہ مسلمان کی ایمانی تربیت گاہ ہے۔ مسجد جو ہے مسلمان کی ایمانی تربیت گاہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں خبر دی ہے، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ مسجد میں برکت والی زندگی مسجد سے ملے گی، اور ہدایت والی زندگی تمہیں مسجد سے ملے گی۔
تو ہم اور آپ اپنی زندگی کی ترتیب بنا کر اپنی دنیا سے وقت فارغ کریں، یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ 4 مہینے سال میں اپنی ایمان کو بنانے اور دنیا میں ایمانی زندگی زندہ کرنے کے لیے میرے دوست اگر آدمی لگاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 12 مہینے میں سے 4 مہینے ہیں جس پر اس کی دنیا کا بننا بھی اور اس کی دنیا کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ ایک تو پریشانی کو دور کرنے کا راستہ ہو جو دنیا کے نادان ہم کو بتا رہے ہیں، یہ دنیا والے یوں کر لو یوں کر لو یوں کر لو، اور ایک پریشانی کے دور کرنے کا راستہ ہو جو پریشانی کے دور کرنے والا اللہ ہی بتا رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، جتنی تم اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارو گے اللہ تمہارے دلوں میں سکون دے گا، اطمینان دے گا، طمانینت دے گا۔ دنیا کچھ بھی آئے محبت میں آپس میں کیا کام کی زندگی؟ حور جیسی بیوی دیکھ آیا لیکن وہ صحیح رہنے تیار نہیں، کیا کام کی ہے بیوی؟ مالدار کی بیوی لایا اور مالدار کے گھر سے خوب پیسے لے کر آئے لیکن پریشانی ہے، کیا کام کا؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عورت سے نکاح کرنے کے کچھ راستے ہیں۔ ایک تو یہ لوگ اس کی خوبصورتی دے کے نکاح کرتے ہیں، کوئی مال دے کر نکاح کرتا ہے، کوئی خاندان دے کے نکاح کرتا ہے، اور کوئی دینداری دے کے کہ بھائی آپ تو گمت ٹی وی پر نیک ہوئی جو ہے، دیندار ہوئی جو ہے، اللہ نے نیک بندی ہوئی تو آپ تو یہ جو ہیں۔ ہاں تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 4 راستے سے انسان لڑکی سے نکاح کرتا ہے۔ تجھے کامیابی چاہیے تو تو دیندار لڑکی سے شادی کر، فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکی۔ آپ حضرات بھی اگر اپنی لڑکیوں کے بارے میں اپنے لڑکوں کے بارے میں آپ ان کے لیے اطمینان والی زندگی چاہتے ہو، سکون والی زندگی چاہتے ہو، الفت و محبت والی زندگی چاہتے ہو تو میرے بھائیوں راستہ ایک ہی ہے، ہم اپنی اولاد کی تربیت ایمانی کریں، ان میں ایمان آئے، تقوی آئے، ان میں دین کا درد آئے، اور لڑکیوں میں میرے بھائیوں زندگی میں حیا، شرم، عفت، پاک دامنی آئے، نمازوں کا اہتمام آئے، نبی کی سنت پر زندگی گزارنے کا جذبہ آئے، تو پھر میرے دوستو ان کی زندگیاں دنیا میں سکون اور چین سے گزرے گی، اللہ گزارے گا۔ تو یہ ایک محنت ہے جس کو زندگی میں داخل کرنا ہے، سن کے چلا نہیں جانا۔ 4 مہینے سال میں 8 مہینے دنیا کے کام کاج کے لیے رکھو، اور یہ تو قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے مقدر کی دنیا تو ہر حال میں ملے گی، فرشتے متعین ہیں ہر آدمی کی مقدر کی روزی پہنچانے کے لیے، ان کو پہنچانا ہوگا۔ وہی باقی رہی ہدایت، کہ ہدایت تو بقدر محنت ہوگی، اس کے لیے تو محنت کرنی ہوگی، جتنی محنت کرو گے اس کے بقدر اللہ تمہیں ہدایت کا نور دے گا، اپنا محبت و تعلق دے گا، دین کی محبت دے گا، اور دنیا میں اللہ سکون و چین کی زندگی دے دے گا۔ اور نکلنا تو ہے ہی، ایک دن موت تو آئے گی اور موت ہمیں گھر سے نکالے گی۔ آج بہت سے تبلیغ میں جانے سے یوں نہ کہتے ہیں یار بہت تکلیف پڑشے نا، ارے اللہ کے بندے تو یہ دیکھتا ہے اگر تو آج اللہ کے دین کے خاطر تو اپنے گھر کی راحت و آرام کو اگر قربان کرے گا، اس پر اللہ تجھے دے گا کیا؟ اس پر اللہ تجھے جنت کی نعمتیں دے گا، آخرت کی راحت سکون دے گا۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ شانو خوش ہو کر
تجھے خوشحال زندگی دے گا برکت کے طور پر۔ آپ دیکھو ہمارے بہت سے ساتھی بیچارے بہت زیادہ مالدار نہیں ہیں، مزدوری کرنے والے ہیں، لیکن ماشاءاللہ دین کی محنت میں لگنے کے بعد زندگی میں دینداری آئی تو اپنی اس میں دوستوں کمزور حالت میں بھی خوش ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ان کا کوئی کام رکتا نہیں ہے۔ کیا ہم تمہارے پاس کچھ مانگا بھی نہیں تم نے؟ نہیں، اور اللہ تعالی عزت کی روزی دے رہا ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اللہ کے دین کی محنت کی برکت سے تمہارے گودرا کا جو مالدار جو کھاتا ہوگا نا، اس سے اچھا ہم کھاتے ہیں۔ اور عزت کے ساتھ کھاتے ہیں اور اللہ کھلاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ ضابطے کی بات ہے، جب اللہ نے جس مقصد کا ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس مقصد کو پورا کریں گے تو اللہ اپنی قدرت سے ہمارے حالات بنائے گا۔ ایک گورنمنٹ سرونٹ جس کو گورنمنٹ نے اپنی ملازمت کی رکھا ہے، اگر وہ وفاداری کے ساتھ نوکری کرتا ہے تو گورنمنٹ اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے اور اس محنت کے لیے پیدا کیا ہے، جب ہم اس کو پورا کریں گے تو اللہ میں بھوکا مارے گا نہیں، اللہ دنیا کو ہمارے لیے غلام بنائے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا کو تو اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے، یہ سب اپنے لیے ہے۔ یہ دنیا باقی ہے مسلمان کی وجہ سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک زمین پر ایک بھی اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ پورے نظام کو باقی رکھے گا، اور جب زمین پر کوئی بھی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا تو اللہ اس دنیا کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دے گا۔ تو جو لوگ اللہ کہیں، اللہ کا نام لیں، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں زندگی گزارتے ہوئے دنیا میں اللہ کی عبادت زندہ کرنے کی محنت کریں تو کیا اللہ انہیں برباد کر دے گا؟ نہیں، بلکہ اللہ انہیں تھوڑی محنت پر ان کی ضرورت خدا پوری کر دے گا، اور ان کے دسترخوان پر خدا ہزاروں کو کھلائے گا۔ آج تبلیغ کی محنت کی برکت سے غریب آدمی بھی میرے جو جماعت آتی ہے محلے میں تو وہ بھی اس کی دعوت کرتا ہے، جس کو اپنا چولہا چلانے کی میں وہ فکر ہوتی کہ کیسے چلاؤں گا، لیکن دعوت کی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ شانوں نے اسے ہمت دی، وہ اپنے گھر میں کھلاتا ہے۔ ہمارا ایک دوست تھا، وہ دوست ہمیں کہا کرتا تھا کہ مولوی صاحب میرے گاؤں میں جب جماعت آئی نا تو میں ہر جماعت کی دعوت کرتا تھا، ابھی بھی کرتا ہوں۔ جس زمان میرے پاس کچھ پیسہ نہیں تھا نا تو ادھار لا کے کھلاتا تھا جماعت کو، اور آج اللہ نے میرے حالات ایسے بنا دیے کہ آج میرے دسترخوان پر 50 ہزاروں آدمی کھاتے ہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اللہ سے لینے کا راستہ ہے، ہاں یہ راستہ ہے، لگاؤ لو، یہ نہیں لا پھر لگاؤ غیب پر یقین کر کے میرا اللہ ہے، بہت اس کے خزانے لامحدود ہیں، اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، اور وہ اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ اگر تم میرے دین پر لگاؤ گے اور میری مرضی پر لگاؤ گے تو میں تمہیں کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کروں گا۔ اللہ تو اپنی راہ میں خرچ کرنے والے کے مال کو قرض کہہ رہا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ وہ اللہ جو تمہارے قرض کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کرے گا۔ لیکن ہے غیب میں ہو، ابھی کوئی مال لو، کوئی گودرے کا مال لو کہ گھبرا سے نہیں دیا 4 مہینہ تو آدمی فون نام دکھا دے گا کیونکہ سیٹ نے کہا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے سیٹ بھول بھی جاوے۔ اور اللہ تعالیٰ شانو اپنے کلام پاک میں
یہ تمام وعدے کر رہا ہے، لیکن ہے غیب میں، ہے کیا ہے؟ غیب میں۔ غیب پر یقین کر کے جو قدم اٹھائے گا اللہ اپنا مدد کا ہاتھ بڑھائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمارے بہت سے ساتھی کو ہم تشکیل کرتے بیرون کی جماعت میں جانے کی، تو بہت سے ہمارے ساتھی کے مول صاحب محنت پر، تو ہم کو ایک ہی بات کہتے ہیں، طے کر اللہ سے مانگ، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو ویسے ہی کرتے ہیں۔ اور بہت سے ہمارے ساتھی ماشاءاللہ باہر ملکوں میں جا کر آئے اور اللہ ان سے کام لیا، ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی شروع میں جب لگے تھے تو ہمارا بھی حال ایسا ہی تھا۔ 78 کا اتنا بڑا اجتماع جو ہوا گودرے میں، یہ اللہ کی بنیاد پر ہی ہوا ہے۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ 78 کے جو اجتماع ہوا تھا اس موقع پر کوئی مالدار ہمارے کام میں لگے نہیں تھے، اور ہمارے جتنے ساتھی تھے وہ بیچارے معمولی اپنی مزدوری کرنے والے، کاروبار کرنے والے، اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس۔ لیکن جب اللہ کی بنیاد پر قدم اٹھایا، جو اللہ کی بنیاد پر قدم اٹھاتا ہے اللہ اسے اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہماری گزارش ہے، پہلے تو آپ حضرات یہ بات طے کرو، دل میں لو کہ میرا اللہ مجھے میرے لیے آسان کرے گا، اور میں انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کے تقاضے لے کر پوری دنیا میں جاؤں گا۔ ارے جاؤ گے؟ ہم تم نہیں جو شب کہیں دعانو بس باوانا پیسوں پر بھی نظر نہیں رکھوانی ہے۔